بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم سورۃ الزلزال کے بارے میں سیکھیں گے۔ جی ہاں، جس سورت کے اندر زلزلے کے بارے میں ذکر ہے، آج ہم اس کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة الزلزال مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی لام ساکن ہے جو کہ تا کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بھی لام ساکن ہے اور یہاں پر را ساکن ہے۔ اور یہاں پر را کا ایک اور قاعدہ بھی ہے کہ جب را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، تو آگے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے اور یہ حروف مدہ ہے۔ وقف میں یہ تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ ساکن اور وہ جو ہے نا کھڑی حرکات، کھڑا زبر، وہ وقف میں ساکن نہیں ہوتے، یعنی تبدیل نہیں ہوتے، ہا ہی پڑھا جائے گا۔ ملا کے پڑھ دیتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها۔ یہاں پر بھی وہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ٹھیک ہے، ما لَهَا ملا کے، اب ملا لیتے ہیں پوری کو۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، نون ساکن، ٹھیک ہے، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے حرف آ گیا تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی حروف مستعلیہ، یہ بھی، اور یہ قاف بھی، اور یہاں پر خا بھی۔ یومئذ تحدث اخبارها، ملا کر یومئذ تحدث اخبارها۔ یہاں پر بھی اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، ملا لیتے ہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب حروف قلقلہ یہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے اور حروف لین کو لمبا نہیں کرتے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یومئذ، ٹھیک ہے، ادغام، یصدر الناس اشتاتا۔ اگر وقف کریں تو تا کیونکہ دو زبر وقف میں الف مدہ سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر ملائیں گے تو کیسے بنے گا؟ اشتاتا لیروا اعمالہم، پوری آیت کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ یومئذ یصدر
الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن ٹھیک ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف جر مدون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے یعنی غنہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب اسی طرح سیم یہی آگے ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی تبدیلی ہے وہ کون سی وہ سیکھ لیتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ٹھیک ہے ذرۃ یہاں پر کیا تھا ذرۃ خیر اور یہاں پر شر ذرۃ شر یرہ یہاں پر بھی ادغام ہوگا اور یہاں پر بھی ادغام ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر اخفا ہوگا یہاں پر اخفا ہوگا اور یہاں پر ادغام ہوگا اخفا کیوں ہوگا کیونکہ نون ساکن و تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کرتے ہیں اور یہاں پر نون ساکن و تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے یا آ گیا تو یہاں پر ادغام کریں گے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے دعا میں یاد رکھیے گا خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ